جی یہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس سال دوم کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. ساتھی اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں. اسی طرح آن لائن جو زوم کلاس میں حضرات و مستورات ہیں وہ بھی اپنے قرآن کریم اور کاپیاں کھول دیں. سورۃ الملک چل رہی تھی اور اس کی 14 آیتیں یعنی ایک رکوع مکمل ہو چکا ہے. آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے پڑھتے ہیں. پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. صدق اللہ العظیم. سورۃ الملک چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا. تو اسی سے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں. اب ترجمہ غور سے سنیں. والذی جعل لکم الارض ذلولا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا. ذلول کہتے ہیں نرم کو. جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا. اب نرم سے مراد یہ ہے کہ اسی زمین پہ انسان تعمیرات کر سکتا ہے، کھدائی کر سکتا ہے، پانی کا کنواں کھود سکتا ہے، بورنگ کر سکتا ہے، فصلیں اگا سکتا ہے، درخت پھل پودے اگا سکتا ہے نا. چاہے تو بیٹھ جائے، چارپائی لگا سکتا ہے، تکیہ لگا سکتا ہے. اگر یہ بہت سخت ہوتی تو اس پر کوئی تعمیر نہیں بن سکتی تھی، پھر انسان سیدھی زمین پر ہی رہتا اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو زمین اللہ پاک نے نرم کر دی، کارآمد بن گئی. فمشوا فی مناکبہا، لہذا تم چلو پھرو ان کے راستوں میں. چلو پھرو ان کے راستوں میں. اب دیکھیں زمین میں بھی پھر اللہ پاک نے راستے بنا دیے. ایک کھلا میدان اگر ہو اور اس میں یہ نشاندہی نہ ہو کہ یہ دائیں ہے، یہ بائیں ہے، یہ ریورس ہے، یہ سیدھا ہے، کتنی مشکلات ہوتی. یہ راستے ہیں تو آج ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی میں صدر کیسے پہنچوں گا، میں لسبیلا کیسے پہنچوں گا، میں ٹاور کیسے پہنچوں گا. بھئی آپ دائیں چلے جائیں، پھر آپ بائیں چلے جائیں، پھر آپ یو ٹرن لے لیں، پھر آپ اس طرح کر لیں، یہ کر لیں. تو اللہ پاک کا ایک نظام ہے کہ زمین پر گویا کے راستے بنے ہوئے. سمجھ میں آ گئے؟ تو فرمایا انہی راستوں کے اندر فمشو، تم کیا کرو؟ چلو پھرو. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس زمین سے نکلنے والے رزق کو کھاؤ. اور اس زمین سے نکلنے والے رزق کو کھاؤ. تقریباً انسان کا جو رزق ہے وہ زمین سے جڑا ہوا ہے. یہ سبزیاں ہیں، اناج ہے، اللہ بھلا کرے پھل ہیں، اور پھر گھاس پھوس کو جانور کھاتے ہیں تو ان کا جسم بنتا ہے، ہم ان کا گوشت کھا لیتے ہیں. تو ساری چیزیں اگر غور کی جائے تو ہمارے رزق کا جو انتظام ہے
وہ زمین کی جنس سے جڑا ہوا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ پاک نے فرمایا تم اس زمین سے نکلے ہوئے رزق کو کھاؤ پیو. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی زمین کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے. اسی زمین کی طرف ہی تمہارا کیا ہے؟ لوٹنا. چونکہ انسان ایک دن آئے گا جب وقت پورا ہوگا، موت کا وقت آئے گا، انتقال کر جائے گا، پھر ہم جا کے اس زمین کے اندر اپنی قبر میں لیٹ جائیں گے. اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. تو انسان گویا کہ مٹی کے اندر ہی بالآخر جائے گا اور پھر اسی مٹی سے ایک دن دوبارہ اٹھے گا. تو زمین کا اور زمین کی مٹی کا ہماری زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، اب اللہ پاک نے اس انسان کو اپنی طاقت کا احساس دلایا اور اپنی پکڑ سے ڈرایا. اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے. جو آسمانوں میں، بریکٹ میں لکھے یعنی جس کا اختیار. ورنہ اللہ پاک تو آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. آسمانوں میں ہونے سے مراد یہ کہ اللہ کا اختیار آسمانوں میں بھی ہے. سمجھ گئے؟ کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، یعنی جس کا اختیار. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں اس زمین میں دھسا دے. کہ وہ تمہیں اس زمین میں دھسا دے. اللہ چاہے زمین کو حکم دے دے اور انسان اس زمین کے اندر گر جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ کتنے واقعات، حادثات ہوتے ہیں. لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے، زمینیں پھٹ جاتی ہے، پوری گاڑیاں اندر چلی جاتی ہے. کہ اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر وہ زمین لرزنے لگے. پھر وہ زمین لرزنے لگے. جیسے زلزلہ آتا ہے نا، دیکھیں زلزلہ کیا کرتا ہے؟ پوری زمین کو ہلا دیتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے اور کتنی چیزیں اس زمین کے اندر چلی جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، ختم. لیکن یہ تو اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں، رہتے ہیں، گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تب بھی اللہ پاک زمین کو حکم نہیں دیتے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، یا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے، یا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے. سمجھ گئے نا آسمانوں میں ہونے سے کیا مراد؟ یعنی جس کا اختیار آسمانوں میں بھی. کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر برسا دے پتھر. کہ وہ تم پر برسا دے پتھر. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر یقیناً تم جان لوگے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. پھر یقیناً تم جان لوگے کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. کہ کیسا تھا میرا ڈرانا. ابھی تو انسان کو لگتا ہے کہ چلے ایسے ہوگا نہیں، ایسے ہی ڈرا رہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ،
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے. یقیناً جھٹلایا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے گزرے. چونکہ قرآن کریم تو اترا اہل مکہ پر نا، وہ گڑبڑ کر رہے تھے، تو اللہ پاک نے فرمایا ان سے پہلے بھی گزرے اس طرح کے لوگ اور وہ بھی جھٹلاتے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسا تھا میری ناراضگی کا نتیجہ، پھر کیسا تھا میری ناراضگی کا نتیجہ. یعنی جھٹلانے پر جب میں ناراض ہوا تو پھر میرے ناراض ہونے کا کیا انجام ہوا. اس لیے اللہ پاک ہر انسان کو بھی اس کی عمر، حیثیت، مرتبے کے اعتبار سے برداشت دیتے ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا جتنی عمر کم ہوتی ہے اتنی برداشت کم ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے برداشت بڑھ جاتی ہے. اور جتنے بڑے اخلاق والے، منصب والے لوگ ہوتے ہیں ان کی برداشت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جلدی بدلہ لے لینا، جلدی گالی دے دینا، جلدی پکڑ لینا، یہ بڑے ہونے کی علامت نہیں. موقع دیا جاتا ہے، اور اللہ کی ذات تو احکم الحاکمین ہے. تو بندہ ناراضگی والے کام کرتا ہے اللہ مہلت دیتے ہیں. تو بندے کو کیا لگتا ہے کہ شاید کچھ نہیں ہونا ہے. بالآخر جب اس ناراضگی کا نتیجہ آتا ہے تو سارا حساب کتاب برابر ہو جاتا ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے سروں کے اوپر. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے سروں کے اوپر. صافات و یقبضن، پر کھولتے ہوئے اور پروں کو سکیڑتے ہوئے. پر کھولتے ہوئے اور پروں کو سکیڑتے ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا پرندہ جب اڑتا ہے تو یہ اپنے پروں کو ایسے ہلاتا ہے، کھولتا ہے پھر بند کرتا ہے، کھولتا ہے بند کرتا ہے، کھولتا ہے بند کرتا ہے، اس طرح اڑ رہا ہوتا ہے. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ بالکل کھول کے اڑ رہا ہوتا ہے، یعنی اتنی ریس دے چکا ہوتا ہے کہ بس پر کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اڑ رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے، اڑ رہا ہوتا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد جا کے اس کو ریس دیتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا ایک ضابطہ ہے کہ پرندہ اوپر اڑ رہا ہے، کبھی اس کے پر کھلے ہوئے ہیں، کبھی اس کے پر بند ہو رہے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو سوائے رحمان کے اور کسی نے تھام نہیں رکھا. ان پرندوں کو سوائے رحمان کے یعنی اللہ کی ذات کے اور کسی نے تھام نہیں رکھا. انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. بے شک وہ ذات ہر چیز کو دیکھ رہی ہے. اب دیکھیں پرندے کی مثال کیوں دی اللہ پاک نے. کوئی بھی وزن والی چیز ہو، وزن والی، مثال کے طور پہ ایک پتھر ہے، ایک موبائل لے لیں، موبائل کا ایک وزن ہے، اور اس کو آپ لے کے اوپر اچھال دیں اور پھر چھوڑ دیں، موبائل کیا ہوگا؟ ہوا میں رک جائے گا نا، ہاں، نیچے آ کے پٹک جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو معلوم کیا ہوا کہ ہر وزندار چیز، وزن والی چیز جب اوپر جاتی ہے تو وہ نیچے گرے گی. پرندے کا وزن ہوتا ہے،
یہ اوپر جاتا ہے لیکن گرتا نہیں. معلوم ہوا کوئی تو طاقت ہے کہ جس کا نظام چل رہا ہے. امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. بھلا وہ کون ہے بھلا وہ کون ہے جو تمہارے لیے لشکر بن جائے. جندن کس کو کہتے ہیں؟ لشکر کو. بولا وہ کون ہے جو تمہارے لیے لشکر بن جائے. ینصرکم من دون الرحمن، اور رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے. رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے. یہ کافروں کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے. دیکھیں دنیا میں ایک آدمی طاقتور ہے، زور آور ہے، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو، دنیا کے اندر ہوتے ہیں. اور ایک عام آدمی ہے. اس طاقتور آدمی نے اس عام آدمی کو روک کے اس سے الجھنا شروع کیا. عام آدمی کو اس کی طاقت کا پتہ ہے کہ یہ آدمی طاقتور بھی ہے، بدماش بھی ہے، مار پیٹ کر سکتا ہے، سب چیزیں اس کے پاس ہے. تو یہ عام آدمی اس سے الجھے گا یا دامن بچائے گا؟ دامن بچائے گا. ہاں ایک آدمی اس طرح طاقتور ہے اور اس نے گزرنے والے ایک آدمی کو پکڑا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ جس کو پکڑ رہا ہوں یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، اس کی بیک مجھ سے زیادہ مضبوط ہے. تو جس کو پکڑا اس نے جب دیکھا تو وہ اس سے الجھنا شروع ہو گیا. تو اس کا الجھنا سمجھ میں آتا ہے نا. اس کو تو پتا ہے کہ یہ اس نے مجھ پہ ہاتھ ڈالا، لیکن اس کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، میں بھی اس کا علاج کر لوں گا. سمجھ میں کیا آیا کہ انسان اپنی طاقت کو اور اپنے تعاون پیچھے کے معاونت کو دیکھ کر کے سامنے والے کے متعلق فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. آیا اس سے لڑ پڑوں یا خاموش ہو کر کے بس معذرت کر کے راستہ نکالوں. اب اللہ کی طاقت کا علم تو انسان کو، پوری کائنات کو ہے کہ پوری کائنات اس کے حکم سے چل رہی ہے، اور اس کے باوجود ایک آدمی کفر کر کے، شرک کر کے، انکار کر کے، الحاد کر کے، منافقت کر کے اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے. تو اللہ پاک پوچھتے تمہارے پاس کون سا ایسا لشکر ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ وہ میرے مقابلے میں آ کے تمہیں بچا لے گا؟ سمجھ میں آ گئے؟ ان الکافرون الا فی غرور. یہ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ان کے جو معبودان باطلہ ہوتے ہیں نا، وہ ان سے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جی، ہم آپ کو بچائیں گے، ہم آپ کو بچائیں گے، آپ فکر نہیں کرو. امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه. بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنا رزق روک لے. بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے. اگر وہ اپنا رزق روک لے. کوئی کر سکتا ہے؟ اب بارشیں نہیں ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، کنویں خشک ہے، بورنگیں خشک ہے، اور گرمی ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ ایک اچھی بارش ہو جائے، لیکن کیا کر سکتا ہے؟ موسم بنتا ہے، نہیں ہوتی. اس لیے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں ساری چیزیں. تو اگر اللہ اپنا دیا ہوا رزق بندوں سے روک لے تو پھر کون اس کو رزق دے گا؟ بل لجوا فی عتو و نفور. بلکہ حقیقت میں یہ کافر اڑ گئے سرکشی اور نفرت میں. حقیقت میں یہ کافر کیا ہو گئے؟ اڑ گئے سرکشی اور نفرت میں. ان پر سرکشی غالب آ گئی، اس دین کی نفرت ان پر غالب آ گئی.
تو اڑ گئے اور کہا کہ اللہ سے نہیں مانگیں گے. اب اللہ کے غیر کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، کبھی ایک دروازے پہ، کبھی دوسرے دروازے پہ، کبھی تیسرے دروازے پہ، کبھی ایک چیز کے سامنے، کبھی دوسری. آج دیکھیں نا کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان مسجد آنے کا فیصلہ بعد میں کرتا ہے، دوسری چیزوں تک پہلے چلا جاتا ہے. کسی نے کہہ دیا کہ جی آپ فلاں مزار پہ جائیں، وہاں یہ چڑھائے، پھر دیکھیں منٹوں میں آپ کا کام ہوگا. تو مسجد نہیں آیا لیکن وہاں چلا گیا. وہ ایک ساتھی جیسے مشہور ہے نا کہ وہ حج پہ گئے تھے تو مکہ مکرمہ میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی مکہ میں. تو وہاں حرم شریف سے پاکستان فون کیا رشتہ داروں کو، کہا کہ طبیعت خراب ہے، داتا دربار پہ جا کے میرے لیے خاص دعا فرمائے. خود حرم میں مسجد حرام میں اللہ کے گھر کے پاس ہے، کہہ رہے ہیں میرے لیے کہاں دعا کریں؟ داتا دربار پہ. یہ تو ہمارے عقائد اور ایمانیات کی حالت ہے. تو دوسری چیزوں تک پہلے جا رہا ہے، کوئی کسی چیز کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کسی چیز کے پیچھے. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ تو کتنی آیتیں ہو گئی؟ 21 آیتیں ہو گئی نا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ مجلس میں پڑھتے ہیں. اور آپ حضرات ذرا اہتمام کریں، پابندی بھی کریں، تیاری بھی کریں. سہمائی امتحان کی آواز لگ رہی ہے، تاریخیں بھی طے ہو گئی ہے. کسی کو پتہ ہے کیا تاریخ ہے آپ لوگوں کے؟ نہیں، صحیح سے نہیں پتہ نا، بس وہ بھی پتہ چل جائے گی. اور زیادہ وقت نہیں ہے ابھی امتحان میں نا، تو ابھی سے خوب تیاری کریں، محنت کریں. ٹھیک ہے، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جی